ناظرین، اسرائیل غزہ جنگ مسلسل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، مزید کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں جو اقوام متحدہ ہے اس کے مطابق ان کے مراکز، اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 92 مراکز اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں 2.25 لاکھ کے قریب فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، لیکن اسرائیل ان مراکز پر بھی بمباری سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اور غزہ انتونیو گتیرس جو ہیں ان کی طرف سے واضح یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کی فوری طور پر ناکہ بندی کو بھی بند کیا جائے، اور جو پانی، خوراک اور ایندھن کی فراہمی ہے اس کو بحال کیا جائے۔ کیٹیگوریکلی اس پر بات کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جن جگہوں پر جو پناہ گزین تھے انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، ان کیمپس پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف کے سیاسی مستقبل پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ایکٹ ہے اس کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ اس کا اطلاق، جو اپیل کا حق ہے اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں سے نہیں ہوگا، تو پھر نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیا ان کے جو معاملات ہیں ان میں کچھ پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت حکومت پاکستان نے پی آئی اے کی نجکاری کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ پرائیویٹائزیشن اگر ہو جاتی ہے تو یہ درست فیصلہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں عظما آپ؟ میں ٹھیک ہوں بخاری صاحب، اب تو اقوام متحدہ نے بھی چیخنا ایک طرح سے شروع کر دیا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اب غزہ میں ان کیمپس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو کہ سیف زون کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کے جو اقوام متحدہ کے اپنے مراکز ہیں، ان کے ہسپتال ہیں یا اسکول ہیں، ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک منافقت کا دور ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جاری ہے اور جاری رہے گا، اس لیے کہ ایک سین وائس آپ کو سنائی دے رہی ہے وہاں سے، وہ ہے اس کے سیکرٹری جنرل گوترس۔ جی، سوائے اس کے مجھے بتائیے کہ 191 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، 15 ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے، 5 پرماننٹ ممبرز ہیں۔ کوئی آواز سنی آپ نے کسی کی فلسطین کے حق میں؟ کسی نے کہا ہو یہ بمباری بند کر دیں؟ سب بے غیرتی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ گوترس، thank you very much Mr. Guterres, at least there is one sane voice، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ جو آپ کے زیر انتظام کیمپ چل رہے تھے وہاں پر، چونکہ اب بمباری ان پر بھی ہو رہی ہے، اور بے پناہ بچے جو ہیں فلسطینی، جو نسل کشی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگلی جنریشن کے بچے مار دیں تاکہ کوئی پھر اٹھ کے فلسطین کی بات نہ کر سکے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کنسسٹنٹ ہے۔ ایک رویہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور خاص طور سے سیکورٹی کونسل کا کہ وہ وقت دیتے ہیں پورا اسرائیل کو، وہ مکمل تباہی مچا لے۔ 1948 سے شروع ہو جائیے، 1973 کی وار پہ آ جائیے، 1967 کی وار کو دیکھ لیجئے، جتنی دفعہ بھی اسرائیل نے اٹراسٹیز کمٹ کی ہیں فلسطینیوں کے بارے میں، خاموش رہتا ہے یونائٹڈ نیشن اس وقت تک جب تک اسرائیل اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر لیتا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو تہس نہس کرنا تھا، ہو گئی نا، 5 دن تک کسی نے پوچھا نہیں ہے اس کو، کسی ایک نے آواز اٹھا کے اس کو کہا نہیں ہے کہ آپ بند کر دیں، یہ کم از کم خدا کے لیے سویلین پاپولیشن کو تو چھوڑ دیں۔ یہ بات اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے کہ فلسطینی حماس کی صورت میں جو حملے کر رہے ہیں ان کا ٹارگٹ فوجی چوکیاں ہیں، ان کا ٹارگٹ چوکیاں ہیں، ان کا ٹارگٹ پولیس ہے۔ لیکن اس طرح سے علل اعلان آپ مجھے بتائیے کیا حیثیت ہے نیتن یاہو کی کہ وہ یہ کہے کہ the last Hamas man is dead. Who are you? How can you decide the fate of a nation? تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب چپ ہے۔ چلیے ویسٹ کو تو چھوڑ دیجیے، اس کی تو عقل کا، دانش کا ماتم ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ فیک نیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک کی طرف سے۔ دو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حماس کے حملوں کے پیچھے ایران ہے، کہا جی، اب پریزیڈنٹ نے کہا، وہ جو تھتلاتے ہیں بات کرتے ہوئے، کھڑا ہوا نہیں جاتا ان سے، 4-5 مرتبہ گر چکے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایران اس کے پیچھے ہے، آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ نہیں، ایران اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اسرائیلی بچوں کے گلے کاٹے ہیں حماس نے۔ Where is the proof? Has anybody confirmed it? Has any of your agency confirmed it? So fake news کا سہارا لے کے ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم آپس میں پرسنلی ایک بھی خاتون بات کے کر رہے اغوا کی اور وہ ریپ کی بھی کچھ بات ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی لیکن اس ویسٹرن میڈیا کو خدا غارت کرے اس کو، جو انہوں نے ماں چھوڑی بچے کے ساتھ ملنے کے لیے
حماس نے. کہیں سنا آپ نے کہ کہیں اس کی بھی اس پروجیکشن ہوئی ہو اس طریقے سے جس اسپرٹ کے تحت انہوں نے چھوڑا ہے؟ چلیے یہ بھی ہو گیا. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ سچ ہو یا جھوٹ، ویسٹ نے اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ظلم کرے، چاہے وہ صہیونی جو مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اس پہ عمل پیرا ہو. اب دیکھ لیجئے نا، اب پنگے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں نا، بات اب غزہ سے آگے جا رہی ہے. دمشق پہ حملہ کر دیا انہوں نے، ہو گیا نا، آپ کے سامنے ہوا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھیلے گی آگ. اور میں مسلمان ملکوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں فلسطینی مر جائیں گے اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے، وہ اس غلط فہمی میں ہیں. یہ آگ اگر بھڑکی تو مشرق وسطیٰ سمیت مسلم امہ کا کوئی ملک بچے گا نہیں. لیکن بخاری صاحب یہ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو کیسے یہ جنگ تھی اصل میں، یا یہ آپ کہہ لیں کہ جو جیوز کی اور کرسچینٹی کی اگر پاس میں چلے جائیں تو یہ ان کی جنگ کیسے اسلام اور کفر کی جنگ بنا دی گئی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اپنی لڑائی کو وہ بھول گئے ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل، چونکہ مسلمانوں کے خلاف ہے اسرائیل، اس لیے اس کی حمایت کرنی ہے اور اس عذاب کو اپنے سے پرے رکھنا ہے. آپ دیکھیں نا، مجھے روس جیسے ملک پر بھی بہت افسوس ہے. بیان آیا ہے ان کا، ٹھیک ہے پوتن صاحب ذرا تھوڑا سا بولے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ فتنہ ہمارے گلے پڑے. جب نکالا تھا ہٹلر نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، جس کو یہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں، وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک آیا لطیفہ ہی تھا، لیکن میں اس کی اسپرٹ پہنچانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین تک. وہ یہ کہ کسی نے کہا، ہٹلر سے پوچھا کہ آپ نے ان سب کو کیوں مارا، جو ہولوکاسٹ کیا آپ نے، یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ چھوڑ دیے تھے جن کو میں نے ملک سے جانے دیا تھا، اب آپ بھگتے. اور بھگت رہی ہے، پوری کی پوری دنیا بھگت رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے، یہ جو امریکہ ہے، ٹھیک ہے آج آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، لیکن طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اگر حکومتیں ہو سکتی یا دنیا میں قائم رہا جا سکتا تو سارے ڈکٹیٹر آج تک دنیا کے اوپر راج کر رہے ہوتے. تو بخاری صاحب کہیں یہ پاسبل ہے کہ جو کروسیڈز والا، آپ کو یاد ہوگا کہ بش نے بھی ایک ٹائم پر ذکر کیا تھا کہ یہ دس از دا بگننگ آف کروسیڈز جب یہ حملہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو یعنی کہ کروسیڈز کو وہ بھولے نہیں ہیں. تو کروسیڈز کا جو بدلہ ہے وہ اس طرح سے جیوز اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے، مطلب بیک پہ رہ کے، تو اس سے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش امریکہ کو ڈگڈگی بچا کے باقی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں جہاں ان پاپولر رجیمز ہیں ان کو بندر کی طرح سے ناچ کرانے کا پرانا رواج ہے، پرانا شوق ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہے. ہمارے جو لیڈران ہیں جو اس کی ڈگڈگی پر ناچتے ہیں، کہیں تو میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں، پھر بچے گا کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا ہمارا رویہ دیکھیے. آپ کو یاد ہے 2 ایسی کازز تھی جس کے اوپر پاکستان کی گلیاں، اس کی سڑکیں، اس کے میدان ابل پڑتے تھے. ایک کشمیر کی کاز اور دوسری فلسطینین کاز. قائد اعظم کا کوٹ اگر میں سناؤں تو انہوں نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو فلسطینیوں کے گلے پر خنجر رکھے گا اس کو بھی وہ اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لیڈرشپ کو یاد ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہے ریئیکشن؟ بیانات وہاں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، امیجز کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. میں داد دیتا ہوں ان چینلز کی، خاص طور سے ترکی کا جو چینل ہے TRT، جو الجزیرہ ہے، جو کم از کم اسرائیل کی اٹراسٹیز کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ان کی سکرینوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کس طرح رتھلیس بم برسائے جا رہے ہیں، ایریل بامبنگ کی جا رہی ہے. نہ وہاں ہسپتال محفوظ ہیں، نہ وہاں سکول محفوظ ہیں. اور مصر جیسا ملک جو اپنے آپ کو اتنا بڑا اسلامی ملک کہلاتا ہے، واحد راستہ غزہ میں رہنے والوں کے لیے وہ کوریڈور ہے جس کو بند کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کو کھولنے سے انکار کر دیا ہے. ڈوب مرنا چاہیے ایسی قیادت کو. اسی لیے وہاں سے امریکہ نے مسلم بردرہڈ جو ہے اس کی حکومت کو ختم کروایا تھا اور ایک جنرل کو لا کے وہاں بٹھا دیا تھا. یاد ہے نا جنرل سیسی کو؟ تو اسلامی بردرہڈ سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، پوری دنیا میں ہیں آپ، ہر جگہ ہیں آپ. یہ وقت ہے جاگنے کا، جہاں جہاں بھی آپ ہیں. میں ایک عرض کروں آپ سے کہ یہ جہاد تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا دشمن طاقتور ہے تو آپ دل میں اس کے خلاف تبرہ کریں. اٹھا کے پتھر مارنا بھی نہیں افورڈ کر سکتے آپ، تلوار سے لڑنا نہیں افورڈ کر سکتے. تو میرے خیال سے دس از دا ٹائم دیٹ آل دوز who have love for Islam, who are Muslims,
انہیں چاہیے کہ اس موقع کے اوپر فلسطینیوں کو اکیلا نہ چھوڑے، کیونکہ آج فلسطینینز ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا۔ اگر اسرائیل کے بس میں ہو تو آپ کا خیال ہے مصر بچے گا، آپ کا خیال ہے شام بچے گا، آپ کا خیال، اور ہیٹس آف ٹو دوز کنٹریز جنہوں نے ببانگ دہل اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بخاری صاحب کچھ جیوز بھی ہیں جو اسرائیل کی مخالفت کرتے ہوئے ایک نظر آ بات رہے ہیں، ہم اپنے بلکہ وہ کہہ رہے ناظرین ہیں کو کہ بتا دیں، لینڈ لینا ہمارے کہیں تورات میں ایک ہمارے بات مذہب میں ہم ہے ہی نہیں۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایک فرق ضرور رکھیں، یہودی میں اور زائنسٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ وی آر ناٹ اگینسٹ دا جیوز، پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک۔ میں ابھی میرے بڑے بھائی ہیں لندن میں، انہوں نے مجھے ایک سپیچ بھیجی ہے، اس کی جو کوئی لیڈر تھے، لیبر کے لیڈر تھے، وہ غالباً پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنی تجربہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 6 سے زیادہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا دوست رہا ہوں، میں یاسر عرفات سے مل چکا ہوں، تو وہ اکثر آنے جانے والے وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ڈرایا ہے ویسٹ کو، انہوں نے اپنی حکومت کو بھی وارن کیا اور ویسٹ کو بھی وارن کیا کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یعنی زائنسٹ مینٹلٹی کا، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اگر اس قسم کے حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں ہر سطح کے اوپر اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ اب آئیے جناب، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسرائیل کے وزیر دفاع صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فیک نیوز کا سہارا لے کے امریکہ کے صدر تک سے جھوٹ بلوا دیا، یہ بات بھی ہو گئی۔ اگلی بات جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہے، چاہے وہ غیر مسلح ہے، لیکن انہوں نے بھی اسرائیل جیسی ملٹری مائٹ کو چیلنج کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں جذبہ جہاد ہے، اگر آپ کے دل میں آزادی کی تڑپ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جی، اب تھوڑا سا میرے خیال سے پوری دنیا میں اس طرف بھی دیکھ لیں، موساد کے فیل میں اس طرف بھی تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو امریکی صدر صاحب نے UAE کے پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا ہے، اسی طرح سے ایرانی صدر نے سعودی کراؤن پرنس سے رابطہ کیا ہے، پھر سعودی ولی عہد اور ترک پریزیڈنٹ کا رابطہ ہوا ہے، UAE اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، تو ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی ہے۔ میں صرف یہ چلا رہا تھا کہ یہ ہوتا بہت لیٹ ہے، یعنی اسرائیل کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری خواہشات پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پکڑ تو خیر نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر اس کو جواب دے جب بنایا جاتا ہے، اس وقت تک تباہی مکمل ہو چکی ہے۔ چلیے بخاری صاحب، یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ موومنٹ جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے۔ دیر آئے درست آئے۔